السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، آج آپ کے سامنے آپ کی یعنی کہ خواتین کی نماز تراویح کے چند وہ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جن کے بارے میں آپ کو شاید آج سے پہلے ان کا علم نہیں ہے۔ بعض دفعہ عورتیں پوچھتی ہیں کہ جی ہم لوگ بیٹھ کے نماز تراویح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، اور بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم گھر میں ہی پڑھیں، اپنے ہی گھر میں پڑھیں یا کہیں ادھر ادھر مسجد میں یا محلہ میں کہیں بھی گھر میں جو نماز ہو رہی ہے وہاں پڑھیں۔ تو اس کا آپ کو حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ بعض دفعہ ہم لوگ 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اگر 4 رکعت پڑھی جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے، نماز بیٹھ کر پڑھیں کھڑے ہو کر پڑھیں۔ تو اس قسم کے ضروری مسائل کچھ جو میری سمجھ میں آئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ میں سے اگر کسی بھی بہن کو اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ وہ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو وظائف، عملیات، استخارہ اور خوابوں کی تعبیر کا نوٹیفیکیشن آپ بہنوں تک پہنچتا رہے۔ آئیے میری بہنوں اب بات کرتے ہیں کہ نماز تراویح میں ہم لوگ گھر کے اندر ہی رہیں یا گھر سے باہر بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ عرض نبوی میں پیش ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ مسجد نبوی میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ اگرچہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں عورتوں کو اجازت بھی تھی مسجد میں جانے کی اور نمازیں پڑھتی بھی تھی، مگر آپ علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ جو حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے لیے گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا گھر کے باہر والے حصے میں یعنی کہ کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مسجد نبوی یعنی کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ سب کیوں فرمایا؟ اس کا مدلل جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیتے ہوئے عورتوں کو گھر سے نکلنے سے، نماز کے بارے میں، نماز کے معاملے میں مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ اب پہلے کیوں نہیں روکا جا رہا تھا؟ مختلف اس کی وجوہات ہیں، مختلف مباحث ہیں، علماء کرام کی بحث ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ یہ تراویح پھر اب گھر میں ہی پڑھے، تو جی ہاں، جب نماز کا حکم ہے تو اس جو روایت آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے مطابق عید ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو اس کے لیے عورت کا گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ پھر اس کے علاوہ جماعت کے ساتھ بھی اگر پڑھنی ہو تو اس طرح سے کر کے گھر میں پڑھی جائے کہ مرد آگے امامت کرے اور گھر کے جو دوسرے مرد ہیں وہ دوسری صف میں پیچھے کھڑے ہوں، امام کے پیچھے ہوں، اور گھر کی عورتیں وہ محرم وہ ان مردوں کے پیچھے ایک الگ اپنی صف بنا کے نماز پڑھے۔ تو اس طرح سے کر کے عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ تراویح کی نماز بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ تراویح بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک تو یہ استحباب کے خلاف ہے اور دوسرا ثواب میں آدھو آدھ فرق پڑ جاتا ہے۔ اب ایک اور سوال کہ 4 رکعات کر کے پڑھ سکتی ہیں یا صرف 2 کر کے ہی پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعات کر کے بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ 4 رکعات کر کے پڑھ سکتی ہیں، اور اس طرح سے کر کے جس طرح سے 4 رکعات نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے کر کے 4 رکعات آپ تراویح بھی پڑھ سکتی ہیں۔ مزید سوال یہ ہے کہ اگر عورت نماز پڑھے تو کیا تلاوت جو ہے وہ بلند آواز سے کر سکتی ہے تراویح میں یا نہیں؟ جس طرح کے مرد بلند آواز سے کر سکتا ہے تو عورت جہاں تک دوسری ہر چیز کا پردہ ہوتا ہے وہاں تک عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ عورت بلند آواز سے قرات نہ کرے، لیکن اگر گھر میں اکیلی ہو، کوئی مرد یا کوئی غیر محرم نہ ہو تو اس صورت میں مناسب درجہ تک گنجائش ہے۔ یہ تھی میری بہنوں ایک وہ ویڈیو جسے میں آپ تک تراویح کے ضروری مسائل پہنچانا ضروری سمجھتا تھا۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو آپ کیجئے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو پورے کا پورا صراط مستقیم پہ چلائے، اور جس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی چاہیے اللہ پاک اسی طرح سے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میری بہنوں اتنی سی گزارش کروں گا کہ آپ نماز پڑھتی رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔